ہمارے جتھا اور دار تو کہیں تمہیں کیا ملا، تم تو خود ابھی لٹکے ہوئے ہو، ہمیں تانا دے، وہ جو جنت میں چلا گیا تم کون ہو جو ہمیں تانا دیتے ہو؟ تو بالکل فضول بات کرتے، کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے، چلیں دعا کے متعلق آپ کچھ فرمانے لگے تھے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کچھ. ہاں، اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لوگ تو یہ نامراد سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک نہیں، دہری ہے، مرد، ان کی بات تو الگ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی جو ہے نا صحیح طرح نہیں مانتے اللہ کو. نہیں آپ بات جاری رکھیں. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں، ان میں سے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، ہمارے یہاں غلام احمد پرویز، سید وغیرہ، یہ اسی لیے دعا کے منکر تھے نا کہ یہ دعا وغیرہ کوئی چیز نہیں. اللہ کو کیا کرنا، اس نے دنیا بنا کر اس کے لیے قوانین بنا دیے ہیں، وہ لاز آف نیچر کے تحت دنیا چل رہی ہے. اللہ بھی دخل نہیں دے سکتا. آگ کا کام ہے جلائے گی، آپ کیا دعا کریں گے کیا آگ مجھے نہ جلائے؟ کچھ نہیں، بے دخل ہے اللہ، دنیا اپنے آپ چل رہی ہے. تو ایسا خدا کو ماننا یا نہ ماننا، اس میں پھر خدا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. دین جس خدا کا ذکر کرتا ہے نا، وہ زندہ خدا ہے جس نے دنیا بنائی بھی اور چلا بھی رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں آپ. حال تو مل گئی، پہلے بند کریں. جی بھائی فرمائیے، کیا پوچھیں گے آپ ہم سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی شاید ان کی اپنی صلاح نہیں ہو رہی بات کرنے کی. چلے مولانا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاگل بچوں کو آگے کر دیتے. اگر بچہ کوئی بیمار ہے تو آپ بات کریں. تو میرے سب بہنیں اور بھائی یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے جو دعا کو کہا نا کہ اصل بات یہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. 3 عقیدے ہیں جس لیے اذان کے بھی پہلے 4 کلمے اللہ اکبر ہے. بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں اگر کسی کے کان ہو. 4 جو ہے نا صفتیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر اس کی خدائی قائم ہے. پہلا حیات ہے، جو خود مردہ اور بیدان ہے وہ دنیا کا انتظام نہیں کر سکتا. الحی ماننا پڑتا ہے کہ وہ زندہ ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری بات ماننی پڑتی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. اگر اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، کیا مدد کرے گا اپنی مخلوق کی؟ حیات، قدرت، اور اس کے ساتھ علم مطلق، ایسا علم کہ ذرے ذرے کو جانے. اگر اسے ہمارے حالات کی خبر ہی نہ ہوگی، ہماری دعا اس تک پہنچ ہی نہ رہی ہوئی، کیا مدد کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مولانا جاری رکھیں. اور ارادہ، یہ 4 میں نے بات کیا دی، حیات، علم، قدرت اور ارادہ. آپ خود سوچ لیں، اس کے بغیر کوئی جہان کا انتظام نہیں کر سکتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارادہ کیا ہے کہ یوں ہی دنیا رلٹ اپنی پیدا ہوتی جاتی، نہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شے ہو رہی ہے. وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جس کو بنانا چاہے بنتا ہے، جو نہ بنانا چاہے نہیں بنتا. یہ 4 صفتیں جو اسی لیے اذان کے پہلے جب کہنا اللہ اکبر، اس وقت کہا اللہ حیات ہے، زندہ ہے. اللہ اکبر. دوسرا اللہ علیم ہے، سب کو جانتا ہے. اللہ قادر ہے، اللہ مدبر ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے بنائے چاہے نہ بنائے، کہ اس پر جبر نہیں ہے. یہ صفات جب دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو دعا کے بغیر پھر کیا رہا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فطرانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ یعنی صدقہ فطر جو ہے وہ بھائی پوچھ رہے ہیں. آپ 50 روپے نکالیں، یعنی مولانا کے حساب سے 50 روپے دے. مولانا نے جو حساب لگایا ہے اس کے حساب سے مولانا فرما رہے ہیں کہ 50 روپے فی کا حساب دیں گے. ہاں 50 روپے. ٹھیک ہے. تو جب یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلے گا، ہماری ساری کوششیں جو ہے نا سب فیل ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. اور وہ سب کو جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، زندہ اور حی قیوم خدا ہے. تو پھر سوائے اس کے اس سے فریاد کرے اور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارا کر دے، کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے دعا جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی علامت ہے.
جو اللہ کو صرف مانگتا نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے خیال میں اب وہ زندہ یا مر گیا، نعوذ باللہ، کوئی جہان سے اس کا تعلق نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کوشش بھی کرو خریدنے کی، مگر ساتھ دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، ورنہ ایک تسمہ بھی تم نہیں خرید سکتے اگر اللہ نے نہ چاہا۔ کئی مرتبہ ڈھیروں دولت ہوتی ہے مگر وہ بات بن جاتی ہے ایسی، بندہ جوڑے پڑی رام لڑاوے کپا، 1 منٹ میں سب کو برباد ہوتا، ڈاکہ پڑ گیا یا آگ لگ گئی۔ اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، الدعا اور عبادت۔ فرمایا اصل بندگی یہی ہے کہ اس کو زندہ خدا مان کر کہ دنیا اس کی مٹھی میں، اس کو مانو، اگر وہ نہ چاہے گا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہوگی نا دعا کی اہمیت۔ تو اس کی قبولیت کے حوالے سے ایک شرط تو آپ بتا چکے، 2 بتائی تھی۔ 2 بتا چکے۔ ایک تو بتائی تھی کہ جو کام جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے جو کچھ آپ کے کرنے کا کام ہے، جو پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور تاکہ وہ تو کریں۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پیداوار حاصل ہو کھیت سے، تو کھیت میں ہل چلائیں، وہاں سے جڑی بوٹیاں ختم کریں، موسم صحیح جب ہے اس وقت اس کو بوئیں اور پانی دیں، کھاد دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرے جانوروں سے اس کی حفاظت کریں۔ جی بھائی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جماعت اگر کروا رہے ہوں تو اس میں وہ غلطی آ جائے امام کی تو بتانی جائز ہے پیچھے؟ بتانی چاہیے۔ اور اب غلطی آ گئی ہے تو سجدہ صاحب پھر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ نہیں، کوئی نہیں بنتا۔ میں نے کہیں سے پوچھا، کہتے ہیں نہیں بتانی چاہیے، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، تلاوت کی غلطی سے کوئی سجدہ صاحب نہیں پڑتا۔ تلاوت کی غلطی سے یا تو بیڑا غرق ہو جائے گا کہ ایسا اس نے پڑھ دیا کہ معنی ہی بدل گیا۔ وہ پڑھ رہا تھا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اولئک هم خیر البریہ، توبہ، تو میں نے بھی کفر پڑھا، وہاں شر البریہ کہ یہ سب سے بدتر مخلوق ہیں کافر جو ہیں، اس نے پڑھ دیا خیر البریہ، وہ تو آگے اگر ایسا مفہوم بدل گیا کہ ہاں کہیں نہ ہوگی اور خدا کے الٹ ہوگی بات، پھر نماز باطل ہوگی، پھر سجدہ صاحب کیا ہونا تو غلط، بالکل نماز نہ ایسے رہتا نہیں۔ اور وطروں کا اگر یہ ہے کہ عزیز الحکیم ہے، وہاں آپ نے غفور الرحیم پڑھ دیا، یہ کوئی بات نہیں، قرآن میں وہ بھی آتا ہے، یہ بھی، تو ایسی غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، اس پر ٹوک دینا چاہیے، اور سجدہ صاحب کوئی نہیں۔ جی صحیح۔ اور وطروں میں اگر وہ پڑھنا بھول جائیں، وہ دعائے قنوت میں کرتے ہیں، دعائے قنوت، پھر سجدے میں جا کے اگر یاد آ جائے تو سجدہ نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ سجدہ صاحب بھی لوگوں نے بہت سی چیزوں پر بنا لی، 14 چیزیں ہیں جن کو واجب بنا لیا اور اس پر سجدہ صاحب لازم کر دیا۔ مولوی حضرات بھی یاد نہیں کر سکتے کہ 14 کون سی ہیں، اس میں سے یہ قنوت بھی ہے کہ قنوت پڑھنا وطر میں واجب ہے۔ واجب بھی ہے کہ اپنی طرف سے لفظ بنا لیا، کوئی بیٹا یہ بات نہیں، دعائے قنوت پڑھنا نہ پڑھنا وطروں میں بالکل مرضی کی بات ہے۔ آپ تو کہتے ہیں بھول گئے، میں کہتا ہوں جان بوجھ کر چھوڑنی چاہیے، کبھی کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس کا ثبوت بہت ہی کمزور ہے، اس لیے واجب ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ امام مالک ابن عمر سے کہتے ہیں 1 دن بھی نہ پڑھو، کیا ثبوت ہے اس کا؟ فجر کی نمازوں میں اور دوسرے میں حضور نے قنوت پڑھی ہے، وطر کی قنوت تو 1 دن بھی ثابت نہیں ہوتی، بڑی مشکل ثابت ہوتی، کچے ثبوت ہے، اس لیے واجب نہیں، پڑھ لے تو بس ٹھیک ہے، ورنہ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے، اور اگر بھول گئی ہے تو کوئی بات نہیں، سجدہ صاحب نہیں کرنا۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ پہلی بات واضح ہو گئی، بالکل واضح۔ میں آپ کے توسط سے مولانا سے پوچھوں گا کہ ہم نماز کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں اس میں سجدہ صاحب تلاش کرتے رہتے ہیں، اور مولانا نے بہت خوبصورت بات بتائی کہ اگر نادانستگی میں کوئی آئے چھوٹ جائے، کچھ غلطی کر جائے یا کچھ اور ہو جائے تو سجدہ صاحب اس پر لازم نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، حالانکہ وہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ جی، اللہ جی۔ مولانا قبولیت دعا کی شرائط، قبولیت دعا کی شرائط میں سے ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو محنت اور عمل درکار ہے وہ آپ نے پہلے کیا، دوائی لی ہے وہ کھائیے، پھر دعا کرے اللہ مجھے شفا دے۔ اور اگر نہ کسی کے پاس آپ جاتے ہیں، نہ تشخیص کراتے ہیں، نہ علاج کراتے ہیں، یا اللہ مجھے شفا دے، اللہ نے کوئی